السلام علیکم اخوان. آج انشاءاللہ ہم الحمدللہ جز 30 کر رہے ہیں اور آئی ایم شیور کہ یہ والا جز جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے مختلف اعتبار سے اس کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے. اسپیسیفکلی تحفیظ کے اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی بچے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں جنرلی 30th پارہ جو ہے وہ اس سے شروع کرتے ہیں, اور جو کوئی بھی اپنی تحفیظ کی جرنی چاہے پورا قرآن ہو چاہے تھوڑا ہو, ریکمینڈڈ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 30ویں جز سے کرے جو سورہ نبأ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس تک جاتا ہے. دوسری بات اگر ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ پہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا, اس پارے میں جو صورتیں ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ نبوت کے شروع والے دور کی تھیں, اور اس میں جو ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں ہیویلی ایمان بالآخرہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کا دیکھیں ایک تربیت کرنے کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انیشلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تربیت جو ہے وہ کس طرح غیبی امور کے ساتھ خاص طور پہ ایمان بالآخرہ کے ساتھ کی. ڈاکٹر بلال فلپس نے ایک بک لکھی, انہوں نے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے 6 ایمانیات ہیں ہمارے اسلام کے, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان, اور غالباً جہاد کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے, کچھ علماء کرتے ہیں. تو شیخ بلال فلپس نے جو کتاب لکھی نا, انہوں نے ان 6 ایمانیات کا ایک مسلمان کی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے کتاب لکھی. اس میں سے جو ایمان بالآخرہ کا جو امپیکٹ ہے ایک مسلمان کی پرسنالٹی پہ, وہ انہوں نے اس پہ ایک چیپٹر باندھا ہے. اس کی ویری کوئکلی آپ کے سامنے میں سمری رکھوں گا کہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بلڈ ہوتے ہیں ایک بندہ مومن کے اندر ایمان بالآخرہ کے اعتبار سے. میں جلدی سے آپ کو وہ 3 بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کتاب و سنت سے کہ کیسے انہوں نے یہ کہا. اور اگین یہ میرے لیے بہت امپاورنگ تھا بیکاز ایٹ دی اینڈ ایمان بالآخرہ یہ آیات سننے کا مقصد صرف آیات سننا نہیں ہے بلکہ اس سے میرے اور آپ کے عمل پہ فرق پڑنا چاہیے. تو نمبر 1 ڈاکٹر بلال فلپس کہتے ہیں کہ جو پہلا کیریکٹرسٹک یا جو ایک پہلی صفت کریٹ ہوتی ہے ایک بندہ مومن کے اندر وہ کیلکولیٹڈ پرسنالٹی. کیا مطلب کیلکولیٹڈ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی اعمال کرتا ہے وہ پھونک کے قدم رکھتا ہے, یعنی کہ وہ رینڈملی کوئی بھی عمل نہیں کرتا چاہے نیکی کا ہو یا چاہے گناہ کا. اور اس کی دلیل وہ لے کے آئے ہیں کچھ احادیث, جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے ہی شوڈ آئیدر اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو جوڑ دیا ایمان بالآخرہ کے ساتھ. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ whoever believes in Allah and the last day should be kind to his guest. کس طرح دیکھیں ایک مہمان کی مہمان نوازی کو جوڑ دیا آخرت کے ساتھ. تو پہلا ٹریٹ ہے جی کیلکولیٹڈ پرسنالٹی. دوسرا ہے جو کہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ کارپوریٹ ورلڈ میں اس چیز کو بہت پرائز کیا جاتا ہے, پرنسپل اورینٹڈ ہونا, a firm and an uncompromised personality. یعنی کہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک پرنسپل اورینٹڈ چیز لے کے آتا ہے کہ یعنی کہ چاہے باہر کے حال حالات جیسے بھی ہوں, انوائرمنٹ جس طرح کا بھی ہو, گناہ عام ہو, لیکن انسان کو جب پتہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ اس دن لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے پاس, تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے اس کو پرنسپل اورینٹڈ بناتا ہے, اصول پسند بناتا ہے. اینڈ نمبر 3 از کانفیڈنٹ پرسنالٹی. یعنی کہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ انسان کے اندر کانفیڈنس کو انسٹل کرتا ہے, چاہے دنیا کے اندر انفیئر مینز استعمال کر کے لوگ جتنا مرضی اپیرنٹ سکسیسفل ہو جائیں پیسے کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, ایک بندہ مومن کو پتہ ہے وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتا, اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرتا, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو کیونکہ یہ ایک بڑی ریکرنگ تھیم ہے آخرت کی, تو اس لیے مجھے الحمدللہ یہ پوائنٹس بہت اچھے لگے. اچھا, جزاک اللہ خیر ذیشان بھائی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ قرآن کو حفظ کرنا شروع کرتے ہیں وہ یوزلی 30th پارہ سے کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 30th پارے کے اندر 36 سوراز ہیں. سورہ نمبر 78 سے لے کے 114 تک 36 سوراز ہیں. تو جب ایک بچہ فار ایگزامپل حفظ کرتا ہے تو اس کو 36 سوراز جو ہے حفظ ہو جاتی ہیں ایک پارے کے اندر, اور اگر وہ صرف پہلا پارہ کرے گا تو ایک بھی پوری سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہے نا حفظ نہیں ہوتی. تو ایک وہ سینس آف اکامپلشمنٹ بھی ملتی ہے جب آپ ایک پارہ یہ کر لیتے ہو, اس میں 36 صورتیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ پارہ جو ہے نا یاد کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم 30th پارہ اس کو حفظ ہو, اور یہ آسان ہے بہت, اتنا مشکل نہیں ہے.
سب کو کچھ چند چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں. آپ اس میں آہستہ آہستہ بلڈ کرنا شروع کریں تو یہ پارا یاد کرنا حفظ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے, اور پھر ایک افیلیشن اس کے ساتھ اور ہو جائے گی آپ کی اس کو جب حفظ کر لیں گے. تو میں تو انکریج کروں گا کہ رمضان کا بھی مہینہ ایسے ہے جس میں ہمیں نا اپنی گول سیٹنگ کرنی چاہیے قرآن کے لحاظ سے. اگر آپ کو 6 صورتیں آتی ہیں تو اس مہینے آپ کوشش کریں کہ آپ کو 8 آ جائیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں, اینڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ ٹائم. تو اور یہ بڑا یعنی اسپیشل پارا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو صورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور جو آیات بھی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, اینڈ لیکن ہیں بہت پروفاؤنڈ. کیسے ذیشان بھائی نے کہا نا جیسے کہ آخرت کے بارے میں یاد کراتی ہیں ہمیں, یہ صورتیں وہ ہیں جو جھنجھوڑتی ہیں لٹرلی انسان, دے شیک یو فرام ود ان, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی ایکسپوزڈ دی بلیورز اینڈ دا ڈس بلیورز ٹو دیز آیات فرسٹ, تاکہ ان کو جھنجھوڑا جائے, ان کو جگایا جائے, ان کو اپنی ہیڈ لیسنس سے نکالا جائے. آپ دیکھیں گے کہ ساری تقریباً صورتوں کے اندر نا یہ آخرت کے تھیمز بہت زیادہ ہیں اور ڈرایا گیا ہے بہت زیادہ. تو یہ جو ہے نا مطلب کافی اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ پارٹ ہے قرآن کا. اور میں یہاں پہ سورۃ النبا جو کہ پہلی صورت ہے 30 پارے کے اندر اور 78 سورہ ہے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے, اس میں سے میں آپ کے ساتھ کچھ پورشن شیئر کروں گا سورۃ النبا میں سے, جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا. اور جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا, کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے, وہ ان ویٹنگ ہے ایمبوش کرنے کے لیے. اور یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیجری کریٹ کی ہے جہنم کی, بڑی خوفناک ہے, کہ جیسے ایک شیر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک شیر جو ہے ہرن کا شکار کر رہا ہے اور وہ ایمبوش کر رہا ہے, آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے اور ایک دم جو ہے پکڑتا ہے وہ ہرن کو, کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں سے اس کو جو ہے نا پکڑا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک ڈسکرپشن دی ہے کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائی بیٹھی ہے کن لوگوں کے لیے, للطاغین مآبا, طاغین کے لیے. اور طاغین جو ہیں وہ طغیان کرنے والے, یعنی طغیان کا مطلب ہے, طغا کا مطلب ہے حد کو پار کرنا. جب اگر آپ گلاس میں پانی بہت زیادہ ڈالیں گے اور پانی جو ہے وہ ابھر کے باہر آنے لگ جائے گا, طغل ماء یعنی پانی جو ہے وہ طغیان کر رہا ہے, یعنی وہ اپنی حد سے باہر نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے کن لوگوں کے لیے, طاغین کے لیے. طاغین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار پامال کرتے ہیں, ان کو کراس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائنز کو بار بار کراس کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے مآب ہوگا, یہ جگہ جو ہے ان کے لیے پلیس آف سیکیورٹی ہوگی ان کے لیے, یعنی اگر ان کو کوئی سیکیورٹی چاہیے تو ان کو جہنم میں ہی مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں رہیں گے اس میں سوائے احقابا. احقابہ کے بارے میں مفسرین نے بہت زیادہ ذکر کیا کہ احقابہ کا کیا مطلب ہے. احقابہ وہ کہتے ہیں حقب کی جمع ہے, اور امام طبری بھی اور قرطبی بھی بہت زیادہ اقوال لے کے آئے ہیں کہ حقب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. ایک جو قول ہے اس میں وہ یہ ہے مفسرین کا کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال ہے, 80 years ہے, ایوری ڈے آف وچ از اے 1000 years. یعنی 80 کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں 80,000 80 years ایوری ڈے آف وچ از 1000 years. تو 80 کو آپ 365 سے پہلے اس کو ڈیز پھر اس کو 1000 years سے آپ ملٹیپلائی کریں. سو 80 years ایوری ڈے آف وچ از 1000 years, حقب جو ہے ایک حقب. تو لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ پھر بھی جو ہے یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا خالدین فیہا ابدا, کہ ہمیشہ ہمیش وہ اندر رہیں گے وہاں پہ. تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ 80 years ایوری ڈے آف وچ 1000 years ایک حقب ہے, لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے احقابہ. تو کتنے حقب ہوں گے وہ انلمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنے ہیں, لیکن وہ انلمیٹڈ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جگہوں پہ کہا جہنم کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو کوئی ٹائم پیریڈ یعنی کوئی حد نہیں ہے, اینڈ لمٹ نہیں ہے. لیکن اس کو ایسے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جب میں کہہ دیتا ہوں نا کہ ہمیشہ وہ رہیں گے تو آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ رہیں گے, لیکن جب میں کہتا ہوں 80 years ایوری ڈے آف وچ از 1000 years, وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. کیونکہ جب آپ اس کو کوانٹیفائی کرتے ہو اور ایسے انداز میں کوانٹیفائی کرتے ہو تو وہ امپیکٹ زیادہ کریٹ کرتا ہے. حالانکہ ہمیشہ پھر بھی اس سے زیادہ ہے, لیکن امپیکٹ کون سا زیادہ کریٹ کرتا ہے؟ یہ والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اسلوب اختیار کیا. تو وہ کیا رہیں گے اس میں احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اور نہیں چکھیں گے وہ یہاں پہ یعنی جہنم میں کوئی بھی برد یعنی کوئی بھی ٹھنڈی چیز یا کوئی بھی ڈرنک. تو they will not get anything of coolness nor any drink الا حمیما وغساقا, سوائے حمیم. ان کے لیے جو کولنس ہے نا وہ حمیم ہے, اور حمیم جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہے, یعنی بوائلنگ واٹر جو ہے وہ ان کے لیے کول ہے.
اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی ٹھنڈک نہیں ان کو نصیب ہوگی. اور کیا چیز؟ غساق جو ہے وہ ہیومن ڈسچارج ہے آف وونڈ، آف پس، سویٹ، ٹیئرز وغیرہ یہ چیزیں. تو یہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دے گا. اب یہ جب ہم ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو انسان جو ہے سوچتا ہے کہ یار اتنا خوفناک عذاب، اتنا زیادہ خوفناک عذاب کہ یعنی واقعی میں یہ لوگ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں جزاء وفاقا، یہ جو جزا ان کو دی جا رہی ہے بالکل عین برابر ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے. یعنی ان کو بالکل ہم برابر ہی جزا دے رہے ہیں، ہم کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ پنشمنٹ کے اندر. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں کبھی ہمارا. یعنی انہوں نے سوچا تھا کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور یہ اسکاٹ فری بچ جائیں گے، ان کے ساتھ کچھ ہوگا ہی نہیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایک جھٹلانا یعنی سخت جھٹلایا ہماری آیات کو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، لیکن ہم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے، ہم سب ہر چیز کا حساب جو ہے نا ہم کر رہے تھے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس چکھو، ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں سوائے عذاب میں. اور کچھ علماء کے نزدیک یہ سب سے سخت آیت ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھائیں گے، ہرگز نہیں بڑھائیں گے ہم، سوائے کس چیز میں؟ تمہیں عذاب میں. اور کچھ علماء نے اس کو وہ جو احقابہ والی تفسیر ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایک حقب کے اندر جو ہے نا ایک انٹینسٹی آف پنشمنٹ چل رہی ہوگی عذاب کی. جب وہ 80 ایئرز ایوری ڈے آف وچ از 1000 ایئرز جب ختم ہوگا، جب دوسرا حقب شروع ہوگا تو انٹینسٹی جو ہے وہ نمبر 2 پہ چلی جائے گی. جب دوسرا حقب شروع ہوگا انٹینسٹی 3 پہ چلی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عذاب بڑھاتے جائیں گے. اور یہ بہت خوفناک آیت ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے اور انسان عادی ہو جاتا ہے اس مشکل کا. اور جیسے کہتے ہیں نا ٹائم ہیلز آل وونڈز، جس قسم کا بھی آپ کو تکلیف ہو، جس قسم کی بھی پرابلم ہو، وقت کے ساتھ ساتھ یا تو انسان خود عادی ہو جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جہنم میں جو ہے نا اس کا اپوزٹ ایفیکٹ ہے. یعنی وقت جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ ہی نہیں دیتا ادھر، آپ عادی ہوتے ہی نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ انٹینسٹی بڑھا رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اپنے عذاب سے، کیونکہ بہت سخت آیات ہے اس لحاظ سے. جزاک اللہ احمد بھائی فار اے گریٹ ریمائنڈر. یہ جو ہے 30th پارہ ماشاء اللہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں جو ایسٹرو فزکس کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اور دیکھیں آج کل بہت بات ہو رہی گریویٹیشنل ویوز، فنڈامنٹل فورسز آف نیچر جس میں گریوٹی ہے، نیوکلیئر فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، بلیک ہول، ہگز بوسن. یہ بھی ریسنٹلی اس پہ نوبل پرائز بھی ملا انہیں، ہگز بوسن پارٹیکل. ہگز فیلڈ ہے یعنی کہ جو تمام چیزوں کو میس دینے والی فیلڈ ہے اس کو ہگز فیلڈ کہتے ہیں. میٹر، اینٹی میٹر، سب اٹامک پارٹیکل. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہے اور ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے ہم کس رب کی عبادت کرتے ہیں جو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ کریٹر ہے. تو ماشاءاللہ کافی 30th پارہ میں ایسی باتیں ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا ایگزیکٹ ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کو لے کے کہ قیامت کیسے آئے گی. یعنی بگ کرنچ تھیوری ایک وہ کہتے ہیں نا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت ہے جی سورہ فجر کی آیت نمبر 21، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، nay when it is leveled, when is leveled the earth pounded and crushed. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ارتھ کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ تباہ کریں گے اور پھر ایک نئی ارتھ جو ہے وہ بنے گی. تو ماشاءاللہ اس میں بڑی تھاٹ پرووکنگ جو ہے نا وہ آیات ہیں اس حوالے سے کہ بندے کو سوچنا چاہیے. اینی میری جو ریفلیکشن ہے وہ سب سے پہلے سورہ بروج سے ہے، آیت نمبر 4 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 10 تک ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل اصحاب الاخدود، destroyed and cursed were the companions of the trench. النار ذات الوقود containing the fire full of fuel. یعنی اس گڑھے میں، یہ اصل میں پیپل آف ٹرینچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بہت ہی ٹیرینیکل کنگ تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ مومنین کو جو ایمان لائے ہوئے تھے اللہ کے رسولوں پہ، ان مومنین کو وہ کھولتے ہوئے آگ کے گڑھے میں ڈالتا تھا. آئل سے وہ آگ بھڑکاتا تھا اور اس کے بعد اس گڑھے میں ڈالا کرتے تھے مومنین کو وہ لوگ، اور یہ ان کی انٹرٹینمنٹ تھی. اذ ہم علیہا قعود when they were sitting near it for entertainment purpose. یعنی دیکھتے ہوئے، ٹارچر ہوتے ہوئے مومنین کو وہ انجوائے کرتے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود and they to what they were doing against the believers were witnesses. یعنی کہ انہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے تھے. اور پھر وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید
and they resented them not except because they believed in Allah, they exalted in might the praiseworthy. دیکھیں یہاں تک ایک بات جو ثابت ہوتی کہ اللہ معاف کرے ہمیں تو اللہ نے اس طرح ٹیسٹ نہیں کیا. ہم تو ایک ایسی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں فریڈم ہے, ہمارے یہاں مساجد ہیں, اذان دی جاتی ہے, ہمیں کوئی قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہا, نماز پڑھنے سے نہیں روک رہا. تو اسی پہ اللہ کا ہمیں بہت پہلی تو بات شکر کرنا چاہیے اور ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. پرانی قوموں کو تو کیسے آزمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آپ دیکھیں کہ بلکہ اس کے حوالے سے وہ ایک عورت کا بھی تذکرہ آتا ہے نا, اس نے اپنے اس کے بچے کو پھینکا گیا اور وہ پھر بچہ بولا اس کی عورت کی گود میں. آئی تھنک اسی واقعے سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے. بہرحال ایک تو یہ ریفلیکشن کہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ٹیسٹ نہیں کیا, اللہ معاف کرے, تو ہم کس چیز کی جو ہے وہ شکایت کریں اور ہم کیوں نہ دین پہ جو ہے وہ عمل کریں. لیکن جو مین ریفلیکشن ہے جی وہ یہ ہے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. Indeed those who have tortured the believing men and believing women ثم لم يتوبوا and then did not repent فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. They will have the punishment of hell and they will have the punishment of the burning fire. تفسیر ابن کثیر میں امام حسن البصری کا ایک کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ look at the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بلیورز کو ٹارچر کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری دشمنی ہے اس سے کہ جو میرے ولی کو کوئی نقصان پہنچائے یا ٹارچر کرے. یہ ورسٹ آف پیپل ہیں جنہوں نے بلیورز کو ٹارچر کیا تھا. لیکن ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے, توبہ نہیں کی انہوں نے, کر لیتے تو کیا جو ہے اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا. لیکن چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تو اس لیے ان کے لیے جہنم جو ہے وہ اب ان کے لیے کلیئر ایک وہ ہے کہ جہنم ہی ان کی سزا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں, کیوں ایسی آیات ہیں, اللہ کیوں اتنے ہمیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا اینگری اور فیوریس نظر آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی کسی کو جہنم میں نہیں ڈال دیتے. بلکہ وہ آیت ہے نا یہ لا یصلح الا الاشقى, کہ اس میں جائیں گے ہی وہ لوگ جو سب سے بدترین ہیں, یعنی جنہوں نے ٹرانسگریس کی ہیں تمام لمٹس اور جنہوں نے حدیں پار کر دی تھی. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ یہی ہے. لیکن الحمدللہ دیکھیں اس میں امید کتنی ہے. تو میں چونکہ آج نا بہت سے لوگ مجھے ہوپ لیس نظر آتے ہیں, گناہوں میں اتنے پڑ چکے ہوتے ہیں کہ اب نا وہ ہوپ لیس ہو چکے ہیں, تو پھر ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اینڈ دے بلیو کہ دیر از نو ریٹرن. اور انفارچونیٹلی نا ہمارے بھی رویے احمد بھائی ایسے بن گئے کہ ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو ہوپ لیس کر کے ہی چھوڑیں. یعنی ایسی کوئی بات اسے کریں یا ایسا ڈرائیں اسے کہ نا اس کے تمام دروازے ریفرمیشن کے ہم بند کر دیں. اور یہی مسئلہ ہے مناظروں میں کہ جب ہم مناظرے اور ڈیبیٹس کرتے ہیں نا تو اس میں جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے کو کرش کرنا ہے کمپلیٹلی, کلوز دا ڈورز, کہ وہ کبھی اب دوبارہ ریپینٹ کرے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کو ہوپ دلانی چاہیے کہ توبہ کر لو اللہ. کوئی بھی گناہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہوپ دلا رہا ہے, جی ان لوگوں کو جنہوں نے مؤمنین مردوں کو اور عورتوں کو ٹارچر کیا, اللہ ان کو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. اور یہ جو ٹارچر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا یعنی اگر آپ واقعہ پڑھیں اصحاب الاخدود کا جو صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایک بندہ جو تھا جو مین ان کا راہب تھا, اس کو باقاعدہ بادشاہ نے بلایا, اس کو ایک آرا چلایا اس کے ارد گرد, چین سو آپ سمجھ رہے ہیں قسم کا, اور اس کو آدھا کر دیا. پھر اس طریقے سے وہ بندہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا تھا بادشاہ کو, جو بادشاہ کا بڑا قریبی تھا, جس کو نابینا تھا, اس کے ساتھ ایسے کیا, اس کو بھی آدھا کیا. پھر سبحان اللہ پھر باقی جو لوگ تھے بچے اور عورتیں خاص طور پہ ذکر آتا ہے کیونکہ اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان بچوں میں سے جو اپنی ماں کے گود میں جو ہے جنہوں نے بولا تھا, ان میں سے ایک بچہ یہ تھا کہ ماں اور بچوں کو جو ہے جلتے ہوئے تیل کے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا. سبحان اللہ. علی بھائی یہ جو آیت ہے نا اس میں دونوں کے لیے ہوپ ہے. آپ دیکھیں جو پچھلی آیت ہے نا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اللہ جب بھی اپنے نام اگر کسی پیر کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے کسی آیت پہ, وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. العزیز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قادر ہے, آل مائٹی ہے. یعنی کہ مفسرین علماء پوچھتے ہیں کہ کیا جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ سوچتا, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ کہ اللہ اس کے ساتھ بھی وہی بلکہ بڑھ چڑھ کے کرے جس طرح جہنم میں ہے. اور الحمید میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ہوپ ٹائرنٹ کے لیے بھی ہے. جس طرح اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کی تسبیح بیان کر لے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. اور الحمید میں ہوپ
جو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے. اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو اس طرح کے ٹف ٹائم پہ جو سولیس لینا چاہیے وہ اللہ کی تسبیحات کے ساتھ، اذکار کے ساتھ. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ دجال کے ٹائم پہ جب قحط اور فیمن ہوگا تو لوگوں کا کھانا جو ہے وہ تحلیل اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تسبیحات ہوں گی. الحمدللہ. اچھا اس میں علی بھائی یہ اپیرنٹلی جو ہے آیت جو ہے سخت آیت ہے، لیکن آپ اس میں ماشاءاللہ خوب کا جو ہے نا پہلو آپ نے اس میں سے اخذ کیا. لیکن اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا عذاب دیا. اور ایک تو جہنم کا عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور جلا دینے والا عذاب ہے کیونکہ انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ، یعنی جلا دینے والا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر جیسے اللہ نے کہا نا ان بطش ربک لشدید، بالکل کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. تو ہر ٹائرنٹ کو اس آیت کو باقاعدہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ٹریننگ کر رہا ہے، فیملی لیول پہ، ازواج کے لیول پہ، یا ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، کسی بھی لیول پہ، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جزاک اللہ خیر. میں ایک نا حدیث جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا سب سے پہلے جیسے ذیشان بھائی نے، تو میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں ہے جو اس پورے اس پارے کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جو صورتیں ہم انشاءاللہ جس پہ ہم ریفلیکشنز شیئر کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل، کہ جو پہلی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ مفصل صورتیں تھیں. مفصل صورتیں سورۃ الحجرات سے لے کے یعنی اینڈ تک جاتی ہیں سورۃ الناس تک، یعنی یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اوائل صورتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں فیہا ذکر الجنت والنار، اس میں جنت اور آگ کا جو ہے ذکر ہے. اور آپ نے بھی فرمایا کہ حتی اذا ثاب الناس، یہاں تک کہ لوگ جب واپس اسلام کی طرف آ گئے، دین ان کے دل میں راسخ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نزل الحلال والحرام، حلال اور حرام کے بارے میں چیزیں ذکر کی، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ النساء وغیرہ، یہ بعد میں نازل ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے یہ صورتیں نازل کرتے اور احکام نازل کرتے حلال اور حرام کے، تو لوگ جو ہے وہ شراب نہ چھوڑتے، زنا نہ چھوڑتے، اس طریقے سے چوری نہ چھوڑتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس دور میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز بھی، جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے، احمد بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو یاد کرنی چاہیے اور سٹارٹ بھی یہاں سے لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم ترجمہ یا تفسیر کی کلاسز شروع کریں، اور ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ، تو ہمیں ان صورتوں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. اور جو وعظ اور نصیحت جو ہے نا، خاص طور پہ جس کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ڈر کی ضرورت ہے، جیسے کہ انہوں نے بڑی ڈسکرپشن بتائی ابھی جہنم کی، تو واللہ وہ اگر انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، پھر اس کے بعد انسان کے لیے حلال اور حرام کے اوپر چلنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا. تو میں جو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں، بہت سا میرا بھی دل چاہ رہا تھا اس میں ایڈیشن کرنے کو. بہرحال میں I'll stick to my point انشاءاللہ. سورۃ النبا کی یہی جو آیات ہیں 38 نمبر آیت سے میں سٹارٹ کروں گا، اور ایک عقیدے کی مسئلہ اور عقیدے کی بات ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے صفاً، صف کے طور پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ہمبلنس کے ساتھ. لا یتکلمون، نہیں وہ کچھ بات کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی، وقال صوابا، اور اس دن وہ بات صرف سیدھی کر سکے گا، سچی اور صحیح بات کر سکے گا. تو یہاں پہ میں ایک کانسیپٹ واضح کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بہت پریویل کرتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی ریزن ہے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر غلط امیدوں کی. اور وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کسی شخص کا جو ہے نا وہ پایا پکڑ لیا اور ہم نے ان کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ہمیں جو ہے نا پار کروا دیں گے، وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، تو ہمیں سفارش جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گی ان کی. یعنی ہم نے اگر فلاں امام کے پیچھے لگ گئے، یعنی جیسے اہل البیت کے بارے میں جو مشہور ہے، سیدنا علی کے بارے میں، سیدنا حسین، سیدنا حسن، ان سب کے بارے میں یا ان کے بارے میں، تو ہم ان کے پیچھے چل جائیں گے. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. دین کے اندر شارٹ کٹس بالکل نہیں ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے خوش ہو کے آپ نے ان سے کہا کہ سل تعطا، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا. تو صحابی نے کہا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب یہ کوئی دنیا کی نعمت بھی نہیں مانگی، تو ٹھیک ہے نا. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کہیں گے جا تجھے دے دی، ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ کے رسول نے آگے جواب کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جا تجھے مل گئی. آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تو سوال کر میں تجھے عطا کیا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ اعنی بکثرت السجود، کہ میری مدد کرو تم کثرت سجدے، یعنی کثرت سجود کے ساتھ، کثرت سے سجدے کرو.
اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرو اور اس سے میری مدد کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جنت میں. تو یعنی اس صحابی کو جس نے اتنی خدمت کی اور اللہ کے رسول نے اس کو یہ اپرچونٹی دی, گولڈن اپرچونٹی دی, اس کو بھی یہ نہیں یعنی سرٹیفکیٹ مل گیا کہ 100% تم نے بس میں نے کہہ دیا تو مل جائے گا, ایسی بات نہیں. تو کہاں پہ وہ بندہ جو اپنی زندگی پوری گناہوں میں لگا دے اور پھر وہ ازیوم کرے کہ جی ہم نبی کے امتی ہیں اور میں فار ایگزامپل 12 ربیع الاول میں کچھ چراغاں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا تو مجھے نبی کی سفارش مل جائے گی, ایسی بات نہیں. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے سفارش کے حوالے سے, اور قرآن مجید میں اگر آپ مختلف آیات اور احادیث کو دیکھیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, بالکل کریں گے. شفاعت عظمیٰ کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں, ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے اس بارے میں, بلکہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جو اس شفاعت پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے. کلاسیکل کچھ گروپس گزرے تھے غالباً معتزلہ وغیرہ, وہ ان کا انکار کرتے تھے شفاعت عظمیٰ کا. بہرحال تو لیکن یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جو سفارش ہوگی نا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور 3 چیزیں سامنے رکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ صرف اس کی ہوگی جس کا اللہ چاہیں گے, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی, یعنی جس کے اللہ راضی ہوں گے, جس کے لیے اللہ چاہیں گے کہ اس کے لیے سفارش ہو, اس کے لیے ہوگی. نمبر 1. دوسری بات ہے سفارش کرے گا بھی وہ جس کو اللہ اجازت دیں گے, یعنی جس کے بارے میں وہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے اور جو کرے گا وہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. جیسے صرف ایک آنرری پوزیشن دے رہا ہے اللہ, بالکل ایسے وہ آنرری پوزیشن ہے. یعلم ما بین من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. یہاں پہ بھی کون ہے, فرشتے جو ہیں وہ بھی سفارش کریں گے جیسے حدیث میں آتا ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت سے. اور تیسری چیز تب کریں گے جب اللہ اجازت دیں گے. یعنی ایک ہے کس کے حق میں, کون کرے گا اور کب کرے گا, یہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے کب ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو شفاعت عظمیٰ والی حدیث ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ انا لہا, ہاں میں اس کا حقدار ہوں, میں جا کے سفارش کرتا ہوں. ثم انطلق, پھر آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اللہ کے سامنے جاؤں گا. فاستأذن علی ربی فیؤذن لی, کہ میں اللہ سے اجازت مانگوں گا, اپنے رب سے اجازت مانگوں گا, اللہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے اجازت دی جائے گی تب میں جا کے سفارش کروں گا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ اسی حدیث کے اندر ایک اور چیز جو سبحان اللہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے بتا کہ جہنم میں کتنے لوگ رہ گئے, یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن, کہ جہنم میں سب رہ گئے ہیں, سب جہنم سے نکال دیے گئے ہیں سفارش سے, یعنی جو مسلمان تھے جن کے دل میں ایمان تھا, سوائے ان لوگوں کے, ان مسلمانوں کے جن کو قرآن نے روک لیا. ان ادر ورڈ سبحان اللہ, کہ یعنی کوئی بندہ یہ نہیں, اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے یہ پک اینڈ چوز کر کے نہیں نکال رہے ہوں گے. کچھ کو قرآن روک لے گا, کس کو اللہ کا غضب روک لے گا, کیا ہوگا, یعنی بہت لمیٹڈ, یعنی ایک آنرری پوزیشن ہوگی صرف. جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی ایوارڈ سیرمنی ہوتی ہے تو سرٹیفکیٹس پہ نام پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں, سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. آپ ایک بندے کو, ایک جو گیسٹ کو بلاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ سے آپ تکریم کے لیے آپ اس کے ہاتھ سے وہ گفٹ دلوا دیتے ہو, صرف یہی ہے. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ دین کے اندر شارٹ کٹس نہیں ہیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, جیسے آگے بھی ذکر آئے گا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرے گا, اور جب تک کوشش نہیں ہے تب تک ظاہر ہے یہ چیزیں, پھر یہ ایک لمبی امیدیں ہیں. دیکھیں اللہ سے حسن ظن اچھی بات ہے, لیکن جب حسن ظن کے اندر یہ, اور قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انا عند ظن, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے سے اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. یہ حسن ظن ہے اور یہ مطلوب ہے, لیکن جب اس میں محنت نہیں ہو تو پھر یہ طول العمل بن جاتا ہے. اللہ پر غلط امیدیں, ربک الکریم بھی اسی پارے میں آیا نا, تو وہ طول العمل کے اوپر کرٹیسزم ہے, سخت کرٹیسزم ہے کہ اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں مانتے تھے. جیسا کہ وہ یہ ان کے اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ پہ ان میں سے ایک بندہ اتنی اللہ پہ امید مانتا, کہتا ہے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے ایام معدودات, کچھ دنوں کے لیے, اور نحن ابناء اللہ و احباہ, ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں لیاذ باللہ. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل الحمدللہ. بسم اللہ. اچھا جی, میری اگلی ریفلیکشن جو ہے وہ سورہ مطففین میں سے ہے. اللہ, سورہ مطففین میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت رکھوں گا. اور میرے نزدیک بہت ساری ایسپریشنز میں سے اگر کسی مسلمان کی ایک ایسپریشن ہونی چاہیے تو وہ یہ ہونی چاہیے جو کہ اللہ نے آیت نمبر 22 میں 22 میں بیان کی, ان الابرار لفی نعیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. یہ اردو کا ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہے, اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے انڈیڈ دا رائچس ول بی ان پلیجر. یہاں پہ نعیم ول بی وٹنسڈ بائی آل 3 تھنگس. دل بھی نعیم وٹنس کرے گا, انسان کی روح بھی, اور انسان کا جسم بھی. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ انفارمز اس اباؤٹ دا ڈیلائٹس دیٹ ابرار ول انکاؤنٹر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ابرار کا مینشن ہے, ابرار سے کون مراد ہیں؟
تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابرار وہ ہیں جو کہ اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اس حالت میں موت کے وقت کہ وہ گناہوں سے صاف ہوتے ہیں، دے آر ناٹ سنرز. اور اٹ از نریٹڈ آن دی اتھارٹی آف ابن عمر، اور ابن اساکر میں حدیث لے کے آئے ہیں شیخ بلال فلپس اپنی بک میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کالڈ them ابرار بیکاز they have declared themselves innocent of the sins of their fathers and sons. اب اس میں جو نقطہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے، عربی اعتبار سے یہ جو جملہ ہے نا، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو کہ بہت آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ورب نہیں ہے، اس میں کوئی ورب نہیں ہے. اور عربی زبان کے اندر جملہ اسمیہ میں وقت کی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی قید نہیں ہے، جو کہ اس کے میننگ کو ایک نیا رنگ دے دیتا ہے. وچ مینس کہ یہ جو ابرار ہیں، ٹیکنیکلی اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ ابرار نعیم کے اندر ہیں، دے آر کانسٹنٹلی ان نعیم، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی ان کا دل، ان کی روح اور ان کا جسم نعیم کے اندر ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کا دل، ان کی روح اور ان کا جسم نعیم کے اندر ہوگا. یعنی ان ادر ورڈز کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر مومن ہے تو وہ جو لذت جو اس کو جنت میں محسوس ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ بھی دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ محسوس کر سکتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ ایسپریشن رکھنی چاہیے، اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے پیراڈائز ان دس ورلڈ، دنیا کے اندر ایک جنت ہے جو کہ اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اینڈ دا پیراڈائز آف دس ورلڈ از دا ہارٹ فلڈ ود ایمان. اور کچھ علماء نے اس کی تعبیر قرآن کے ساتھ بھی کی. سو دا رائچس آر آلریڈی ان ڈیلائٹ اینڈ وین دے ڈائی دے ول اگین بی ان ڈیلائٹ ایز دے ول انٹر پیراڈائز. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مشہور قول، جب ان کو جیل میں لے کے جا رہے تھے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے جو انہوں نے آیات پڑھی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میرے دل کے اندر میری جنت موجود ہے، میری نعیم موجود ہے، اگر میں ٹریول کروں تو وہ میرے ساتھ ہے، اگر یہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو یہ میرے لیے میرے رب کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا ایک موقع ہے، اور اگر یہ مجھے قتل کر دیں تو یہ میرے لیے شہادت ہے اور مارٹر ڈوم ہے. تو ہمیں چاہیے، آلدو کوئی سوچنے والا کہہ سکتا ہے کہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک سال کی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی قید کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف محنت کر سکتے ہیں. چلیں کم از کم غیر رمضان اور رمضان کے بعد کچھ تو بہتری ہو، تاکہ یہ جو اقوال ہم پڑھتے ہیں کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اگر رولرز کو پتہ لگ جائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے ہیں، یعنی کہ اس مٹیریل دنیا کے اندر وہ اس سکون کا مل جانا جو کہ وہی سے ہے. تو میرے خیال سے یہ ہم سب کو اور یہ ایک بندے کی الٹیمیٹ ایسپریشن ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی کنٹینٹمنٹ، جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا نا ایک وقت میں کہ انسان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی یہ الٹیمیٹ لیول آف ماشاءاللہ حیاتن طیبہ اس کی 6 چیزیں بتائی تھی، بڑی کمپریہنسو تھی. اچھا، میں بھی اسی سورہ میں سے سورہ المطففین میں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور پہلی آیت سے ہی کہ ویل للمطففین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا سخت ورڈ استعمال کیا ہے مطففین کے لیے. اور ویل کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یعنی اس کا تباہ ہو گئے یا تباہ ہو جائیں، یا کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک وادی ہے جہنم میں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنی یہ ایک سخت جگہ ہے، اور ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہنم کے اندر جہاں پہ جو ہے نا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یہ کون لوگ ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. اینڈ دیکھیں ہمارا ایک انوائرمنٹ انفارچونیٹلی اس قسم کا کریٹ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کاروبار کے اندر اور لین دین کے اندر جو ہے نا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ٹرسٹ ختم ہو گیا لوگوں کا، بائر کا بھی ختم ہو گیا ٹرسٹ، اور سیلر کا بھی ختم ہو گیا ٹرسٹ بائر کے اندر. اور یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو سیناریو ہمیں دکھایا نا وہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا سا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ مطففین جو ہیں بہت تھوڑا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ وہ نوٹسیبل نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ جب ایسے انسان نے جب کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے، اب اس نے 1 کلو چینی بیچنی ہے تو وہ 0.8 یا 0.9 کلو جو ہے نا چینی بیچے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ ہاں تھوڑا سا مجھے جو ہے نا یہاں پہ فائدہ ہو گیا. اور جب وہ کوئی چیز لینے جاتا ہے تو اگر 1 کلو کی کوئی چیز لینی تو 1.1 لے لے گا، 1.2 لے لے گا، ہاتھ تھوڑا زیادہ مار لے گا. اور
اس وقت سوچتا ہے کہ اس نے بڑا کوئی کارنامہ کیا، اور وہ پرپیچولی جو ہے نا اس ذہن کے ساتھ چلیے. ایک ذہنیت ہے، ایک بیماری ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کاروبار کے اندر بھی جو ہے لیتے پورا ہیں، بلکہ زیادہ لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو جتنا کم ہو اور جو حق ہے اس سے بھی کم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چوری ہے نا، جو ان نوٹسیبل ہے اور جس کے ذریعے انسان تو سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. تو وہ جو بڑی چوریاں کرتے ہیں، وہ جو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، وہ جو بڑی کرپشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، اور یہ بڑا یعنی کوشچن ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ واپس اٹھائے نہیں جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن. یعنی وہی انسان، جیسے ذیشان بھائی نے بات کی نا کہ آخرت کے اندر ایمان کا اگر صحیح ایمان ہے کسی انسان کے اندر آخرت پہ، تو اس کے عمل پہ یہ ظاہر ہوگا. اگر عمل میں یہ ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر ایمان میں بہت کمی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک اٹھائیں گے ایک دن، ایک بڑے دن جہاں پہ ان کے سامنے یہ سوال کیا جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے اندر ہمیں بہت زیادہ خوف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ چھوٹی جو ناپ تول میں کمی ہے نا، یار آپ دیتے وقت زیادہ دے دیں اور لیتے وقت کم لے لیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ بجائے انسان ان آیات کے اندر. احمد بھائی، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس تطفیف کو آپ محض صرف لین دین پہ نہ رکھیں بلکہ دس از بیونڈ. اور مجھے جو ہے نا اس آیت کی بہت زیادہ ریئلائزیشن ہوئی. ہمارے لاہور میں ایک اسکالر ہیں، بہت بزرگ ہیں، وہ ٹائم کے اعتبار سے وہ بھی ٹیچر ہیں بائی پروفیشن، اور میں بھی بائی پروفیشن ٹیچر ہوں. اور سیدھی بات ہے، ہم کبھی جو ہے مثلا ہمارا 40 منٹس کا لیسن ہے اور اگر ہم نے کام پہلے ختم کر دیا تو ہم کیجول ہو جاتے ہیں. لیکن دا وے میں نے دیکھا ان کو کہ وہ یعنی کہ وہ بھی ایک ذمہ داری ہے نا کہ ہم ایک سروس دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم سیلری لے رہے ہیں. بالکل، اس میں بھی کام چوری علماء کے نزدیک تطفیف کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کلاک ان کرنا ہے تو ہم تھوڑا دیر سے کلاک ان کریں، لیکن جب کلاک آؤٹ کرنا ہے تو جلدی کر دیتے ہیں کلاک آؤٹ. کبھی کبھار لوگ ایسے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا، ہمارا وہ ایک سسٹم تھا کلاک ان کلاک آؤٹ کا، تو چھٹی ہو جانی، اب وہ آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹ کرتا تھا آپ کی آورز نا. تو چھٹی ہو جانی، 7 بجے لٹ سے چھٹی ہو گئی ہے، تو لڑکے کھڑے ہیں آپس میں گپیں لگا رہے ہیں وہ کلاک آؤٹ مشین کے سامنے. تو 7:10 ہو گئے، 7:15 ہو گئے، پھر کلاک آؤٹ کر رہے ہیں، 10-15 منٹ اوپر ایکسٹرا مل جائیں تاکہ ہمیں. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. میں اس میں نا ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا ماشاء اللہ ختامہ مسک کے طور پہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھا، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر. تو اس کے بعد بہت سے لوگ شہید ہو گئے، تو صحابہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، بڑی خیر کی بات ہے. تو جب اس غلام کے بارے میں اس کو ایک تیر لگا اور زخم سے وہ شہید ہو گیا، تو صحابہ نے کہا کیا بات ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے خدمت بھی کی اور جہاد بھی کیا اور شہید ہو گیا. تو اس کو جب شہید کا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ وہ جو چادر اس نے خیبر کے وقت جو غنائم تھی، جو ہمیں اسپوائلز آف وار ملے تھے، اس میں سے جو اس نے لی تھی بغیر اجازت کے ایک چادر اپنے لیے، ضرورت کی چیز یار، وہ اس کو جہنم میں لپیٹے، یہ جہنم کی آگ بن کے وہ اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے. اور سبحان اللہ، آپ نے جیسے یہ بات کی تو یعنی شہید ہے وہ بندہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، اس کے باوجود غنیمت، مال غنیمت کس کے پاس جانا تھا؟ انہی کے پاس جانا تھا نا. مال غنیمت چونکہ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر لے لی تو وہ جہنم کی آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جیسے یہ کہا آپ نے، ففزع الناس، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے. ایک بندہ آیا، ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میں نے بغیر یعنی ایک نا تسمے، جوتے کے جو تسمے ہوتے ہیں، اسٹریپس، وہ لے کے آ گیا کہ یہ اسٹریپس جو ہے نا میں لے کے آیا تھا کیونکہ میں نے سمجھا کہ چھوٹی سی چیز ہے حقیر، تو میں نے بغیر پوچھے لے لی تھی، یعنی اسپوائلز آف وار میں سے، مال غنیمت میں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے اچھا کیا لے آئے، ورنہ یہ جہنم کی آگ تھی، یہ جہنم کی آگ کے تسمے. سبحان اللہ، یعنی اتنا تسمہ، یعنی اٹس سو ورتھ لیس، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے. اور مجھے یہاں پہ ایک کال آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نا سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے ایک بندے کی نا تعریف کی گئی، کہ اس کی تزکیہ بیان کیا گیا کہ یہ بڑا اچھا ہے، اس کی کیریکٹر کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے 3 سوال پوچھے. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اس بندے کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں سفر کیا. انہوں نے کہا دوسری بات بتاؤ، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی مالی لین دین کیا ہے اور جس میں تم نے اس کو امانت دار بنایا اور اس نے امانت تمہاری ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تیسری چیز یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو، اس کے یعنی ہمسائیگی میں رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا نہیں, نیبرہڈ میں نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے پھر اس کو نا مسجد میں دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ رہا ہوگا, اسی لیے تم نے اس کی بارے میں یعنی تم نے وہ کر دیا کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے. تو اصل نیکی جو ہے سبحان اللہ مالی معاملات سے, اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. اور اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یعنی قیامت کے قریب کے لوگوں کے اتنی یہ ناپید ہو جائے گی چیز کہ نا لوگ کہیں گے فلاں ان بنی فلان ایک فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو امین ہے, یعنی اتنی ناپید ہوگی. اور آج انفارچونیٹلی یہی ہے, لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا امانت دار ہے, حالانکہ ایک مومن کی بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ امین ہو. لا ایمان لمن لا امانت لہ, یعنی سبحان اللہ کتنی بیسک چیز ہے سبحان اللہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا مورو جو ہیں انہوں نے ہود بوائے صاحب کو بلایا ہوا تھا, پروفیسر ہود بوائے کو, تو ان سے مورو نے سوال کیا, بڑا ایک جینون سوال ہے, فلوسافیکل ڈسکشن ہے کہ مورالٹی کے لیے ریلیجن کی تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز آئیں گی کہاں سے, ریلیجن سے آئیں گی. ان کا جواب سنے ہود بھائی, وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ جو دینی لوگ ہیں وہ چوری, کرپشن, ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یار انبلیویبل, آپ MIT کے پڑھے ہوئے, یا تو آپ کویسچن صحیح سے نہیں سمجھے یا آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دکھا رہے ہیں. ان کو یہ آیتیں سنانی چاہیے ہمیں کہ یہ ہے اسلام کا کرائٹیریا, تو یہ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ مال غنیمت سے ایک چادر لے لی تھی, اس پہ مسلمان اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے وہ اور بات ہے. تھیوریٹیکلی مورالٹی تو یہاں سے لے رہے ہیں نا, اس میں یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں. بالکل. اور وہ ایک میم بھی بنی ہے نا احمد بھائی, مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ وہ ایک میم تھی, اس میں نا دودھ والا پانی ملا رہا تھا دودھ میں, کسی نے لکھا تھا ماشاءاللہ بردر بہت صفائی پسند ہے, دودھ کو بھی دھو رہا. تو یہ ہمارا حال ہے, اللہ معاف کرے مسلمانوں کا. تو یہ مسلمان کو آپ برا کہیں, لیکن اسلام کا اس میں کیا ہے. بہرحال میری کوئکلی میں اپنی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں دوسری ریفلیکشن شیئر. سورہ بلد کی آیت نمبر 11 سے 16 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فلک تحمل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ, مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. بٹ ہی ہیز ناٹ بروکن تھرو دی ڈیفیکلٹ پاس. العقبہ چڑھائی, وہاں پر یہ نہیں گیا. وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا خبر کہ وہ چڑھائی کیا ہے. پھر خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں فکو رقبہ, کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. اب یہ سارے جو سوڈو لبرلز کہتے ہیں جی کہ اسلام نے غلامی کے لیے کیا کیا ہے, اسلام میں کیسی جو ہے ایسی کوئی آپ دکھا دیں ٹیچنگ ہے کہ غلامی جو ہے وہ ایک بری چیز ہے. 3 ٹائپس آف سلیوری اسلام نے جو ہے نا وہ ختم کی. اور یہ جو وار کیپٹیوز کی بات ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چڑھائی ہے یہ کہ سب سے پہلے ایمپتھی کا اظہار کرتے ہوئے غلام کو آزاد کرنا, اور کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور فیڈنگ آن اٹس ڈے آف سویئر ہنگر. اگین ایمپتھی, جس میں ایمپتھی ہوگی وہی یہ پاتھ لے گا نا. یتیما ذا مقربہ, این آرفن آف نیئر ریلیشن شپ. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس یتیم کو جو تمہارے قریبی ہے, یعنی اس کا خیال رکھو اور دیکھتے رہو, اس کی ضروریات کو دیکھتے رہو. او مسکین ذا متربہ, اور اے نیڈی پرسن ان میزری, اور یا پھر ایسا شخص جو خاک نشین ہے, مسکین ہے, اس کو کھانا کھلانا. کس دن؟ اس دن جو بھوک والا دن ہے, یعنی جب انسانوں کو بھوک لگی اس دن کھانا کھلانا. اور پھر دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اینڈ دین being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion. Humanity comes first. آپ اچھے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں, جب تک آپ کسی کے لیے فیل ہی نہیں کر رہے, جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے الٹروازم نہیں دکھا رہے, تب تک جو ہے آپ نے وہ چڑھائی چڑھی ہی نہیں, العقبہ. اینڈ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ پاتھ کہ جس پہ بڑے کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف اس وی تھنک اباؤٹ آور اون سیلف. ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ یار میری فیملی میں کچھ ضرورت مند لوگ بھی ہیں, کیا میں ان کا بھی خیال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. میں تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, لیکن کیا میں ان کا خیال کر رہا ہوں. ہم صرف ان سے ملتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں, یعنی جن سے ہمارا لائف سٹائل مل رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں نا کہ یار نہیں وہ دوسروں سے نہیں ملنا, وہ تو ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم سیدھی سی بات ہے, تم کامل ایمان لے کر ہی نہیں آئے جب تک تم ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ٹرائی نہ کرو. اور نیکی تو یہی ہے, دیکھیں کہ ایک بندے کو درد میں دیکھ کے اس کی مدد کرنا. تو دیکھیں یہ جو آیا ہے نا, یہ مجھے اس لیے بھی میں نے کوٹ کی ہے کہ استاد حمزہ زورسس کی نا ڈبیٹ ہو رہی تھی, لارنس کراس کے ساتھ شاید ہو رہی تھی.
اس میں استاد نے یہ جو ہے نا وہ آیات کوٹ کی اسے کہا کہ یہ ہے تم کہتے ہیں نا ہیومینٹی کی بات نہیں کرتا اسلام، یہ دیکھو یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ اللہ اس کو پیک آف گڈ ڈیڈز کہہ رہا ہے کہ اس پہ چڑھنے کی کوشش تو کرو. اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے، چاہے وہ یتیم ہو چاہے وہ مسکین ہو کوئی بھی ہو. یہاں پہ میں ایک نا مسلمان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اظہر مقصوصی. یہ ایک انڈین ہے حیدرآباد سے، اس کو سرچ کیجیے گا. یہ بندہ اس وقت ماشاءاللہ انڈیا میں سب سے بڑی فوڈ چین چلا رہا ہے، فری یعنی کہ دسترخوان کی چین جو ہے نا سب سے بڑی دنیا کی اس وقت چلا رہا ہے. یہ کیا کرتا ہے، اس کی موٹیویشن کیا تھی؟ کہتا کہ میں ایک دن بہت بھوکا تھا، یہ خود بھی غریب آدمی تھا. میں ایک دن بہت بھوکا تھا تو میں نے ایک نا ہندو عورت کو، وہ عورت ہندو تھی، اس کو برج کے نیچے نا روتے ہوئے دیکھا، اور وہ بچے ہوئے گندے مندے نا پیسز کچھ کھا رہی تھی. تو کہتے کہ میری وائف نے نا مجھے لنچ باکس میں کچھ چاول اور دال چاول ڈال کر دیے تھے. کہتا میں نے چھپ کر کے اس اماں کو دے دیا اور وہ رونے لگ گئی پھوٹ کے، اور اس نے اس طرح سے کھایا اور جو خوشی آئی اس کے چہرے پہ. تو کہتا ہے کہ بس وہ دن میں نے ٹھان لیا کہ بس میرا بھی یہی کام ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی. اس کے بعد اس نے گھر میں دیگ بنانا شروع کی، 10 بندوں کو دینا شروع کیا. اللہ نے برکت ڈالی 100 کو، 100 کے بعد 1000 کو. آج وہ کم از کم 2 ملین لوگوں کو جو ہے نا وہ فیڈ کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اظہر مقصوصی ضرور سرچ کیجیے گا. اور ہی مسلم، اور وہ کہتا ہے میری انسپریشن یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں الحمدللہ. میں ایک آیت جو ہے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 ہے، اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا یا ڈر گیا تو اور اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنی خواہشات سے، اپنی بری خواہشات سے منع کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے یہی اس طرح کی آیت جو ہے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ نے بیان کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہاں پہ میں یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حیا جو ہے یہ حیا 3 قسموں کی ہوتی ہے. ایک حیا ہوتی ہے جو مخلوق کے سامنے ہے، جیسے فار ایگزامپل انسان کوئی مخلوق کے سامنے برائی کرنے سے ڈرتا ہے کہیں اس کے اوپر لیبل نہ لگ جائے. اور اس طریقے سے دوسری جو ٹائپ آف حیا ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ حیا ہے. یعنی انسان کو کچھ چیزوں سے، ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اور ایک آئیڈیل کیریکٹر ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں یہ بری لگتی ہے چیز کہ ہم اپنے بارے میں کوئی ایسا خیال رکھیں جو ہمارے اس کیریکٹر کے ساتھ کنفارم نہ کرے. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ہم جب پڑھتے تھے کو ایجوکیشن میں، کہ خاص طور پہ وہ لڑکا جو لڑکیوں کے نمبر لیتا ہے یا پھر وہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، تو ہم اس فیلنگ کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ یار کہ میرا بھی نام آئے گا کہ یہ بھی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. یعنی یہ فیلنگ، تو ایک بندے کی اپنی ایک آئیڈیل ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو اپنے ذہن میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے جو بندہ اپنے لیے کبھی نہیں پسند کرتا، اپنے آپ کے ساتھ وہ لیبل نہیں پسند کرتا. تو یہ ایک ذاتی حیا ہے، ایک بندے کی ذاتی شرم ہے. اور تیسری چیز جو خاص طور پہ وہ جو سب سے بڑی حیا کی قسم ہے وہ اللہ کے سامنے حیا ہے. یعنی یہ لیولس ہیں، سب سے نچلا لیول جو ہے مخلوق کے سامنے ہے، پھر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ہے. اور اس کی جو دلیل ہے ہمیں وہ ملتی ہے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہو گئی تو مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئے. تو ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، مجھ سے چھپنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا یا ربی لیکن استحییت بک، کہ اللہ مجھے تجھ سے حیا آ گئی، مجھے تجھ سے شرم آ گئی کہ میں نے اتنی بڑی تجھ سے گناہ کی. یہ میں کہتا ہوں الٹیمیٹ لیول آف حیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا بند دروازے ہیں، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو صرف اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی فیلنگ ہے سبحان اللہ، یہ ایمان کا ایک بہت بڑی ایک کوہان ہے میں سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ مجھے اس بات کا اور بھی مجھے بڑا اچھا لگا، یہ خاص طور پہ حیا کا کانسیپٹ اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹک ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت کرم والے ہیں. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیا کس طریقے سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اس کا ایک طریقہ محاسبہ نفس بھی ہے، اور دوسری بات خاص طور پہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جانیں ہم.
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے یہ جو ہمارے ماشاءاللہ 30 پاراز اور ایپیسوڈز جو ہماری ہوئی ہیں الحمدللہ، اس کے اندر کوئی چیز جو سب سے بڑی ایڈوائس میں اپنے بھائیوں کو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور بہنوں کو، اور میں انشاءاللہ آئی کنکلوڈ ود دس ایز ویل، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جانیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پڑھیں. سبحان اللہ، آپ کو اتنی بڑی ذات کا پتہ چلے گا، اینڈ یو وڈ بی تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف کہ کیا بڑی چیز آپ جو ہے مس کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور یقین کریں اس سے پھر اللہ کا حیا، اللہ تعالیٰ کا روب، اللہ کا خوف. اور دیکھیں نبیوں کے بارے میں یخشون، یعنی قرآن میں غالباً سورۃ الانبیاء پڑھ رہا تھا کل، کہ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، اس کے اینڈ پہ ذکر اللہ نے ان کی کوالٹیز کی، یہ سب اللہ سے ڈرنے والے تھے، یعنی ان کو خوف آتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے. تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا، یہ تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بارے میں حیا ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بنائے، اور خوف، ڈرنے والا اور خشیت ہمارے اندر لے کے آئے. آمین. اچھا جی، میری آخری ریفلیکشن وہ ایک صورت ہے وچ آئی بلیو کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہوپ کا ایکسپریشن ہو سکتی ہے تو وہ سورۃ ضحیٰ ہے. اور آلدو اس کا ایک شان نزول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، لیکن میں کبھی کبھی جب بہت اداس ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے انسان اس طرح کا ہے کہ انسان پہ کبھی کبھی اس طرح کی کیفیات آتی ہیں، تو میں سب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس کا ترجمہ سنیں اور سمجھیں کہ بس یہ اللہ آپ سے مخاطب ہے. اللہ کہتے ہیں والضحیٰ، اور قسم ہے روز روشن کی، یعنی کہ دا برائٹنس. اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس میں اسرار چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں ہوپس دینے کے لیے. جس طرح سورۃ الفلق کے اندر بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے پناہ مانگنے کا سکھایا رب الفلق کے. اللہ کہتے ہیں واللیل اذا سجا، اور رات کے جب کہ وہ ڈھانپ لے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں، لوگ ہیں جو کہ ہر وقت سنسیئرلی یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے. دیکھیں یہ اچھی بات ہے یہ سوچنا، اور اس کی اس بارے میں فکر مند رہنا کہ پتہ نہیں اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت ہر اعتبار سے جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب اللہ عطا کریں گے آپ کو جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جو کہ ابھی اپیرنٹلی ہمیں اپنے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ جو اللہ عطا کریں گے اس سے انسان راضی ہو جائے گا. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کیا نہیں جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ایک ٹھکانہ فراہم کیا. وی گیو یو سولیس ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو راہ کا متلاشی پایا اور آپ کو ہدایت دے دی. ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے گائیڈنس کا نہیں پتہ تھا اور پھر اللہ نے گائیڈ کیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، پھر اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو پایا مفلس اور آپ کو مستغنی کیا. فاما الیتیم فلا تقہر، اور پھر اللہ نے اینڈ پہ اس صورت میں ایک ایسا پیراڈائم دیا ہمیں کہ اس چیز کو دیکھو تو پھر انسان کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوتا کہ یتیم کو کبھی بھی اس کے ساتھ سختی مت کرو. یتیم کا جو درد ہے وہ یتیم ہی سمجھ سکتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی بھی مت ڈانٹو، تمہیں کیا پتہ وہ اپنی عزت جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے تم سے مانگتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے اس کو سمجھانے کا، لیکن اگر کوئی ایکسپریشن آف ہوپ ہے تو وہ قرآن کی یہ صورت ہے، سورۃ ضحیٰ. ایسے بالکل اچھا، میں آخری بات اپنی وہی ذیشان بھائی کی جو بات ہے اسی سے کنٹینیو کروں گا کہ اس پارے میں نا اور بھی صورتیں ہیں جو پرائمریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں. سورۃ الضحیٰ بھی ہے، سورۃ الانشراح بھی ہے، اور سورۃ الکوثر بھی ہے. تو جیسے کہ سورۃ الکوثر میں آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے الکوثر عطا فرمایا. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو اب ابتر ہو گئے ہیں. اور ابتر کا مطلب تھا کہ کٹ گئے ہیں آپ. اور یہ مگر ایک
انسلٹنگ ورڈ تھا، کیونکہ ایک جو جانور تھا یا کوئی کتا ہوتا تھا جس کی دم کٹی ہوتی تھی اس کو یہ ابتر کہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نا یہ لفظ استعمال کیا کہ اب آپ کی لینیج آگے نہیں چلے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاں لینیج جو ہے، نام آگے چلنا جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی تھی ان کے ہاں. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میل چائلڈ نہیں تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو اس کے اوپر پھر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنائیں. دیکھیں یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ایک مشکل سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کہ تمہارے دشمن جو ہے وہ ابتر ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آج اگر ان کا نام لیتے بھی ہیں تو ہم ان کا نام لیتے وقت ان کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور نام لیتے بھی صرف اس لیے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون کون لیتا ہے؟ اسی پارے کے اندر آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم تمہارا ذکر جو ہے، تمہارا جو نام اس کو بلند کریں گے، ہم وی ول ریز یو ان اسٹیٹس. اور آپ دیکھیں کہ اذان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اذان جو ہے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیتے ہیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں. جو موسٹ کامن نیم ہے اس وقت، موسٹ کامن نیم ایون ان دا یو کے از محمد. مسلمان کنٹریز تو آپ چھوڑیں، ایون نان مسلم کنٹریز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ ذیشان بھائی نے بتایا نا کہ تسلی دی سورۃ الضحیٰ کے اندر، ہمارے سامنے یہ اگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا شروع کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ریز کیا ان کا اسٹیٹس، تو پھر اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی آزمائے گا، اور کبھی کبھار آزمائش تھوڑی سخت ہوگی، لیکن اگر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لارجر پلان میں ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھولتا ہے نعمتوں کے، تو وہ بھی پھر گنے نہیں جا سکتے. اور آخری بات جو میں یہاں پہ کروں گا نا، ایک پرسنل ریفلیکشن، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ایکسپیرینس کے اندر جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا یہ 30 ڈیز کا، اس میں میرا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں. اور یقین کریں کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے، خود بھی باتیں کر کے مجھے تو شرم آتی ہے کبھی کبھار، اور میں شرمندہ ہوتا ہوں. اور شاید ہماری آڈینس سمجھتی ہو کہ یار ہم بہت کوئی نیک وکار ہیں، ہم لوگ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں تو ہم نے سب کو یہ چیزیں جو ہیں لاک ڈاؤن کر لی ہیں. یقین کریں ہمارے اندر بھی وہی فلاز ہیں جو باقی سب کے اندر ہیں، اور وہ بھی انہی فلاز سے اسٹرگل کریں جن سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ میں اس کیمرے کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں یا ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں تو ہمارے اندر ایک لیول آف پرفیکشن ہے، یا ہم لوگ جو ہے نا ایک راستہ طے کر کے آ گئے اور ہمارے لیے بہت آسانی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اور میں اکثر جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نیچے کروں اس انداز کے اندر، کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار میرے بھی وہی اسٹرگلز ہیں جو آپ کی ہیں، میں بھی انہی چیزوں سے اسٹرگل کرتا ہوں، میں بھی گناہ سے اسٹرگل کرتا ہوں، میں بھی نماز کے ساتھ اسٹرگل کرتا ہوں، میں بھی عمل کے اندر اسٹرگل کرتا ہوں. تو بس قرآن جب بھی کھولتا ہوں میں، اور اس ایکسپیرینس کے اندر بھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی باتیں سن کے بھی مجھے اور زیادہ احساس ہوا ہے کہ میرے اندر کتنی کمی ہے اینڈ کتنا مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح آپ لوگوں کی بھی سملر ریفلیکشنز ہوں گی. لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم لوگ ہیں بیان کرنے والے، اور یہ میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ ہم لوگ بیان کرنے والے ہیں. اور ہم لوگوں کو اس وقت یوٹیوب وغیرہ پہ پتہ نہیں کتنے، اگر ہم سب کیلکولیٹ کرنے لگ جائیں کتنے ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. ہماری جو پکڑ ہے نا وہ زیادہ سخت ہے. تو اس لیے نا بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں جو ہے نا کثرت سجود ہمیں کرنا چاہیے سب سے زیادہ. جو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں اپنی آڈینس کو، سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر اترنا چاہیے. اور آخری جو بات ہے، جو ایک آیت کے ساتھ سورۃ النبا کی جو آخری آیت ہے اس سے میں اینڈ کروں گا، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کو بھی مجھے بھی، انا انذرناکم عذابا قریبا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک عذاب سے جو بہت قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی کیا عمل کیا اور کیا نہیں کیا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور جھٹلانے والا جو ہے کافر جو ہے وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنتُ ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میرا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا اور بس میں بالکل مٹی ہی ہو جاتا بالکل. تو بس اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ علی بھائی آپ کو دوں گا موقع کہ آپ اپنی ریفلیکشن. جزاک اللہ. کوئکلی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے موئرہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا، پھر ماشاءاللہ ذیشان بھائی، آپ سب بھائی آئے، مجھے موقع ملا یہاں پہ آنے کا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں ایکچولی سنائی ہیں. یہ ہماری اپنی اس کے لیے بہت زبردست تھا جیسے آپ نے کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بس قائم رکھیں
اور ہمیں باعمل جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں. اور ماشاءاللہ میڈیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ کی, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دیں. ماشاءاللہ وہ آتے تھے, یہ ریکارڈنگز جو ہیں روزے میں کرتے ہیں, میں بتاتا چلوں آڈینس کو, تو ماشاءاللہ وہ اسپیشل ٹائم نکال کے آتے ہیں, ڈیلی آتے ہیں. الحمدللہ ان کے لیے آڈینس بھی جو ہے وہ بہت دعا کرے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے. اور بس یہی کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو یہ جی کہ قرآن کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کر کے جو ہے وہ پڑھیں. قرآن ایک خزانہ ہے, قرآن جو ہے وہ ہمیں ریلیو کرنے آیا, قرآن ہمیں جو ہے وہ ڈارکنس سے لائٹ میں نکالنے کے لیے آیا. تو اس کے ساتھ دل لگائیں, اس کو سمجھیں. انشاءاللہ ہم نے تو ابھی بہت ہی بیسک اور ایک کرسری لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ بات کی ہے, اصل میں تو یہ ایک پورا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے اور اسے ہمارے سینے کا نور بنائے. جزاک اللہ.